प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर मौलाना तारिक जमील साहब की ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन। मेरा रब क्या है? सोने से पाक है, ऊँघने से पाक है। लिहाजा जो हमेशा से ज़िंदा है उसी का हक है कि उसको पुकारा जाए। जो हमेशा से कायम है उसी का हक है कि उसी से मदद मांगी जाए। सोने से पाक है, ऊँघ से पाक है। हैबत कैसी है? मन दल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। कोई किसी में हिम्मत है कि उसके सामने दम मार सके उसकी इजाज़त के बगैर? इल्म कैसा है? मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फ़हुम, आगे और पीछे, माजी और हाल, मुस्तक़बल। ज़मीन तो वैसे ही छोटी सी है। इस कायनात का लोग जो तलाश कर रहे हैं वो पागल हो जाते हैं कि ये इतनी बड़ी कायनात किसने बना थी, कैसे बना थी, वो क्या निज़ाम है। ये एक बहुत बड़ा तबका ना जो कहता है कि खुद ब खुद हो गया, ये खुद ब खुद हो गया, धमाका हुआ खुद ब खुद हो गया। एक मिसाल देता हूँ। यहाँ एक धमाका हो और आप सारे उड़ते बिस्तरों के ऊपर जाके लेट के आराम से सो जाओ, क्या ये मुमकिन है? यहाँ से धमाका हो और आप उड़ते हुए दस्तरखान पे पहुँच के सहरी खाना शुरू कर दो, क्या ये मुमकिन है? एक धमाका हो और लोहा बंदर बन जाए, ये मुमकिन है? लोहा तलवार बन जाए, ये मुमकिन है? अल्लाह ताला बेटा गुमराही से बचाए। ये कैसा धमाका है? एक कायनात में धमाका हुआ और किस धमाके से तो चीज़ें तबाह होती हैं, बर्बाद होती हैं, टूटती फूटती हैं। आजकल गंदम तुल रही है ना हमारे सारे पंजाब में, तो गंदम में धमाका हुआ और सारी गंदम उड़ के बोरियों में फिट होकर ट्रक पे चढ़ गई और मंडी भी पहुंच गई। तो अगर मैं ये कहूँ सारे कहें कि बड़े बेवकूफ़ हो, और मैं कहूँ कि तुम कहते हो धमाके से हर चीज़ अपने आप सेट हो गई, तो तुम तो मुझसे बड़े बेवकूफ़ हो। एक ऑस्ट्रेलिया का साइंसदान था, मुझे नाम भूल गया, जब धमाका हुआ, अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रतक़न फ़फ़तक़नाहुमा, इससे इस्तिदलाल किया जो कुरान साइंस साबित करने नहीं आया। कुरान साइंस को साबित करने नहीं आया, ये ज़िंदगी का तरीक़ा बताने आया है। आज साइंस की तहक़ीक़ ये है और कल गलत हो के कोई और आ जाए। कुरान का मौजू साइंस नहीं है। तो लिहाजा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आयत उस धमाके को बता रही है। अल्लाह को पता है कि क्या धमाका है। तो कुरान से साइंस नहीं साबित की जाती, कुरान से इंसानियत का सबक मिलता है कि इंसान कैसा होना चाहिए। तो उसका मैंने रिसर्च पढ़ी थी कि जिस वक्त धमाका हुआ तो दो चीज़ें पैदा हुई। एक रफ्तार, जैसे मैं इसको यूँ फेंकूँ तो ये एक रफ्तार से जाएगा, रफ्तार, और एक उनकी आपस में कशिश, ग्रेविटीज़, जैसे ज़मीन में कशिश है, सिकल है ना, जिसने हमें पकड़ा हुआ है, और ऊपर 280 मन हवा का दबाव है। नीचे ज़मीन ने पकड़ा हुआ है, ऊपर 280 मन हवा का दबाव है। ये 24,000 किलोमीटर है। अगर ये 48,000 किलोमीटर होती तो इसका जो था कशिश वो दुगनी हो जाती। तो हम ज़मीन पर ऐसे चलते जैसे गारे में फंस के नहीं गाड़ियाँ चलती, यहाँ हम चलते हैं कि पैर उठाना फिर रखना, फिर उठाना फिर रखना। और अगर ये इससे 4 गुना बड़ी होती तो आज का 6 फुट का नौजवान चूहे के बराबर होता। सारे चूहे टोरे फिरते उनसे। अल्लाह ने किस हिसाब से उसको बनाया। ऊपर 280 मन हवा, नीचे ज़मीन की पकड़। हम यूं 2 पकड़ों के अंदर खड़े हुए हैं और हम सब ज़मीन पर उल्टे लटके हुए, उल्टे। मैं एक दफ़ा छिपकली को देख रहा था, मैंने कहा यार ले पुट्ठी टूरी जाती है छत पे। तो थोड़ी देर बाद मुझे ख्याल है तू भी तो पुट्ठा ही पड़ा हुआ है। ये ज़मीन है, ये मेरे पाँव हैं, ये मेरा सर है, मैं यूँ हूँ। शहनशाह आज़म है। तो वो लिखता है कि रफ्तार और कशिश में 1 सेकंड के 10 करोड़वें हिस्से के बराबर
اگر کمی بیشی 1 سیکنڈ ٹک، یہ 1 سیکنڈ ہو گیا. وہ مثال دے رہا تھا. 1 سیکنڈ کو 10 کروڑ حصوں میں تقسیم ہی نہیں کیا جا سکتا. وہ مثال دے رہا تھا. 1 سیکنڈ کے 10 کروڑویں حصے میں اگر رفتار بڑھ جاتی تو کائنات گم ہو جاتی، اگر کشش بڑھ جاتی تو کائنات سکڑ کے پھر زیرو ہو جاتی. تو اس کو یہ خود ہی بن گئی. کیسے ہو سکتا ہے؟ ما بین ایدیہم وما خلفہم، کل کائنات اس کی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسا شاعر نہ عربوں میں دیکھا ہے نہ عجموں میں دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد. وہ کہتے ہیں کوئی چیز خود بخود بھلا بن جاتی ہے. لوہا پڑے پڑے چھری بن جائے گا. ماں کے پیٹ سے کوئی حلوائی پیدا ہوتا ہے، وہ سیکھتا ہے. مولوی روم سے مولانا روم شمس تبریز کے ذریعے سے بنا، ایسے تھوڑا ہی بنا. مولانا روم تو فلسفی تھے، منطقی تھے. عجم پہ فلسفہ غالب تھا، عرب پہ قرآن غالب تھا. پھر عرب مغلوب ہوئے، عجم غالب ہوئے، تو پھر فلسفہ ہی سب کچھ بن گیا. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو یہ پڑھا رہے تھے مسجد میں، ان کی کتابوں کا ڈھیر سامنے رکھا ہوا تھا حوض کے پاس. تو شمس تبریز آئے، دیہاتی شکل، گنوار جیسے ہوتے نا، بدو. تو بڑے معصوم انداز میں مولانا روم سے پوچھا این چیست، وہ کتابیں تھیں نا، کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا دیہاتی ہے، تو انہوں نے بڑے تکبر سے کہا این آن است کہ تو نمی دانی. ارے پاگل، یہ وہ جو تو نہیں جانتا. تو وہ ایک دم آگے بڑے، کتابوں کو دھکا دیا. وہ ترتیب سے پڑھی تھی، یوں دھکا دیا، ساری حوض میں جا گری. تو انہوں نے سو تیرا بیڑا بڑھ جاوے، نام مراد ایک ہی کی تھے. کوئی پریس تو تھا نہیں، جاؤ بھائی اردو بازار سے نہیں خرید کے لے آؤ. تو ہاتھ سے لکھا تھا. تو نے میری زندگی کی محنت برباد کر دی. تو وہ کھڑے ان کی گالیاں سنتے رہے. پھر حوض میں اترے اور ایک کی کتاب کو نکالیں خشک بالکل اور سامنے رکھ دیں. اس یوں جھاڑیں مٹی نکلو سامنے، ساری کتابیں خشک کی خشک نکال کے باہر. اب مولانا روم بولے این چیز، یہ کیا ہے؟ تو اب تبریز بولے این آن است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا ہے. مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد. میں گیا ہوں ان کے دربار پر، حاضری دی تھی جب ترکی ہماری جماعت گئی. ہماری تشکیل نہیں تھی، کونیا. میں نے کہا میں نے جانا ہے مولانا روم. ہم نے پورا فلائٹ لی اور 8 گھنٹے فلائٹ لیٹ ہو گئی. جہاں وہ ایئرپورٹ پر بیٹھ ہماری تباہی پھر گئی. تو شمس تبریز بھی وہیں ہیں اور مولانا روم بھی وہیں ہیں، لیکن پھر نصیب اپنا اپنا ہے. شمس تبریز کے مزار پر چند لوگ تھے اور مولانا روم کے مزار پہ میلہ لگا ہوا تھا. اور ایک عجیب بات بتاؤں، جتنے ہم مسلمان تھے اس سے زیادہ غیر مسلم تھے وہاں. اللہ کا تعارف. اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. تو اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر. يعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار ويعلم مكائيل البحار ومثاقيل الجبال. لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. کیا سبحان! یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے.
ایک بدو نے یہ دعا مانگی جو میں نے آپ کو دہرائی، تو اس کے بعد اس نے اللہ کی تعریف کر کے پھر دعا مانگی، یا اللہ اجعل خیر عمری آخرہ و خیر عملی خواتیمہ و خیر ایامی یوم القاک فیہ، یا اللہ آخری حصہ عمر کا بہترین کر دے، آخری عمل زندگی کا بہترین کر دے، اور ملاقات کا دن سب سے خوبصورت کر دے۔ تو آپ یہ سن رہے تھے، اس اونچی آواز میں دعا مانگ رہا تھا، تو آپ نے حضرت بلال سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا جی ایک سونے کی ڈلی پڑی کر لیا۔ میرے بھائی ادھر آؤ، کہ یہ آپ کو گفٹ کر رہا ہوں، ہدیہ۔ کہا جی بہت مہربانی۔ پھر آپ نے فرمایا تجھے خبر ہے میں نے تمہیں یہ ہدیہ کیوں دیا ہے؟ کہ لصلۃ بینی و بینک، کا رشتہ داری کی وجہ سے؟ کہا نہیں، رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، بحسن ثنائک علی اللہ، ابھی تو نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے، اس پر تمہیں یہ دیا ہے۔ تو اللہ اس کو کتنا دے گا؟ لا الہ الا ہو۔ اور کیسا؟ الحی، موت سے پاک، ہمیشہ زندہ، القیوم، ہمیشہ قائم، اونگنے، اور الحی القیوم کی پھر مزید وضاحت ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ نہیں اللہ نے کہا لا ینام ولا ینعس، لا ینام ولا ینعس میں ایک چیز کی نفی نہیں ہوتی کہ نیند تو آ رہی ہے لیکن قابو کر لیتا ہے، اونگ تو آ رہی ہے قابو کر لیتا ہے۔ تو اگر ہوتا نا لا ینام ولا ینعس تو پھر اس مفہوم کی نفی نہیں ہوتی تھی۔ تو لا تاخذہ میں اس کی نفی ہے کہ اس کو نیند آتی ہی نہیں، وہ اونگتا ہی نہیں، وہ نیند اور اونگ سے پاک ہے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا ہے؟ تو یہ بنی اسرائیل بھی عجیب بادشاہ قوم تھی، 40 سال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے اور اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھے، سمندر پھٹا اور جو آیات مبینات تھی وہ دیکھی، کیا کچھ نہیں دیکھا، اور سمندر سے پار ہوئے، فرعون غرق ہوا، پھر چند قدم چلے تھے تو آگے لوگ پتھر کی پوجا کر رہے تھے، تو کہنے لگے موسیٰ ایک خدا ہمیں بھی لے کر دو، اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ۔ عقلوں بالکل ہی پیدل ہے انسان۔ تو میرا رب کیا ہے؟ سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے، لہذا جو ہمیشہ سے زندہ ہے اسی کا حق ہے کہ اس کو پکارا جائے، جو ہمیشہ سے قائم ہے اسی کا حق ہے کہ اسی سے مدد مانگی جائے، جس کو اس رب نے بنایا اور پیدا کیا اور ماں کے پیٹ سے نکالا، قبر کے پیٹ میں اتار دیا اور اپنے پاس بلا لیا۔ وہ کتنی ہیں عظیم ہستیاں گزری ہیں دنیا میں، لائن لگی ہوئی ہے، پکارے جانے کے قابل صرف اللہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ سونے سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، ہیبت کیسی ہے؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کوئی کسی میں ہمت ہے کہ اس کے سامنے دم مار سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ علم کیسا ہے؟ ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے اور پیچھے، ماضی اور حال، مستقبل، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سب اللہ کی تعریف ہو رہی۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جس سے جو ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ جو وما اوتیتم، وما بولو، وما تعلمتم، وما اکتسبتم، نہیں، وما اوتیتم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، جس کی کرسی اتنی بڑی ہو کہ زمین آسمان پہ چھا جائے۔ ولا یعودہ حفظہما، اس سب نظام کو چلاتے ہوئے تھکتا نہیں۔ وہو العلی العظیم، کیا عظمتوں والا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا ادارہ جامعۃ الحسنین گزشتہ 20 سال سے اپنے طرز تعلیم اور جدید نصاب سے سینکڑوں تشنگان علم و تربیت کو سیراب کر چکا ہے۔ زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کو تعلیم کے لیے مختص کریں۔ تعلیم کے لیے آپ کا تعاون معاشرے کی قسمت بدل سکتا ہے۔
جامعۃ الحسنین کا پیس ٹرسٹ اکاؤنٹ نمبر ہے 040701022289230.